بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے، اللہ نے ہم سب کو عافیت اور صحت اور امن کے ساتھ آج کا یہ جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آج کے اس دن کی بہاریں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں، چند دن رمضان المبارک کے باقی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے دن ہے۔ کیوں؟ ہمارا کام ہے مانگنا اور اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ مانگنے کے دن ہے اور سننے سنانے سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت سے مانگنے کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی دعا کو، اپنے بندے کے مانگنے کو قبول کیسے فرماتے ہیں، اس پہلو پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے۔ صحت اور رزق کے حوالے سے انسان اتنا پریشان ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے۔ موسم کے حالات، بدلتے ہوئے تیور میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ بے برکتی، بد امنی، بے سکونی اور یعنی فحاشی اپنے عروج پہ ہے۔ سمجھدار، عقل، شعور رکھنے والا انسان اس وقت پریشان ہے کہ کیا بنے گا، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور انسان کی طبیعت ہے، انسان جب چاروں طرف سے گھیرا جائے، چاروں طرف سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے، پھر انسان کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، پھر انسان چیختا ہے، پھر انسان چلاتا ہے، روتا ہے، دھاڑتا ہے کہ میری طرف کوئی متوجہ ہو اور مجھے اس پریشانی سے نکالے، پریشانی میں میرے کام آئے۔ اور اتنا شعور تو انسان رکھتا ہے کہ مجھے فائدہ وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس اس مصیبت اور پریشانی کا حل ہے۔
انسان اتنا شعور تو رکھتا ہے کہ اپنے سے کمزور کو کبھی مدد کے لیے نہیں پکارتا، ہمیشہ اپنے سے طاقتور کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر انسان ایک تو اسباب کے درجے میں انسان کو پکارتا ہے، اور ایک پھر وہ اسباب کے درجے سے ہٹ کے بطور عبادت اپنا الہ، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہوئے کسی کو پکارتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں طرح طرح کے انسان ہیں، جب وہ مصیبت میں گھریں کوئی پتھروں کو پکارتا ہے، کوئی آگ کی پوجا شروع کر دیتا ہے، کوئی چاند سورج ستاروں کو آواز دیتا ہے، اللہ اکبر، کوئی قبروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی زندوں کو اپنا الہ مان کے ان کو مشکل کشا، حاجت روا بنا لیتا ہے، کوئی نبیوں کو آواز دینا شروع کر دیتا ہے، ان کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی صحابہ کو، کوئی اہل بیت کو، کوئی اولیاء اللہ، ہر کسی کا معیار اپنا اپنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مسلمان کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ صرف الہ نہیں، صرف خالق نہیں، صرف مالک نہیں، صرف رازق نہیں، لا الہ کا مفہوم یہ بھی ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، بیماریاں دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، بارشیں برسانے والا، موسم ٹھیک کرنے والا، امن سلامتی عطا کرنے والا، الا اللہ، نہیں کوئی مگر کون؟ ایک اللہ۔ اس لیے کلمہ گو مسلمان جب بھی پکارتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ کہہ دو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ، میں نے کہا مسلمان کسے پکارتا ہے؟ کلمہ گو دائیں بائیں نہیں جاتا، کلمہ گو جب بھی پکارتا ہے۔ اور میں نے کہا نا، کلمہ گو انسان جب پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا انسان اتنی تو شعور اور عقل رکھتا ہے کہ میں نے اپنے سے طاقتور کو پکارنا ہے۔ آؤ میرے بھائی، جس کو مسلمان پکارتے ہیں اس کی طاقت دیکھنی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ تو پیش کرنا، ایسا کوئی بادشاہ کائنات میں نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا پیش کرنا کوئی ایسی عظمتوں والا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، نانا پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پیش کرنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی پیش کرے۔ باپ کی عمر 100 سال ہو، بیوی بانجھ ہو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں نے کہا کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی پیش کرے نا، باپ نہ ہو اور اللہ حضرت مریم کو بیٹا دے اور بیٹا یوں اعلان کرے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو میں نے کہا دیکھنا یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو مسلمان پکارتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو اس برجوں والے آسمان کو دیکھنا جسے رب نے کن کہا، آسمان کھڑا ہو گیا، زمین بچھونا بن گئی، دن کو اجالا مل گیا، رات کو اندھیرا مل گیا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، ذرا اس کا اندازہ کرنا۔ چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو کرنیں مل گئی، ستاروں کو روشنی مل گئی، اس نے کن کہا، پرندوں کو اڑان مل گئی، اور پرندے بھی کیسے ہیں تو ان کی جناب والا قسمیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کن کہا، پھلوں کو مٹھاس مل گئی، یہ پھل کتنے ہیں تو ان کی قسمیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے
پتوں کو ہریالی عطا کر دی، درختوں کو شاخیں عطا کر دی، دریا سمندر، میں نے کہا چلنا تو سمندر کا کنارہ تلاش نہیں کر سکتا، سمندر کی گہرائی تک نہیں جا سکتا، رب کن کہتا گیا ساری چھوڑ دے، میں نے کہا اپنے وجود پہ آ جا، قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، اللہ اکبر، ذرا اپنے وجود پہ غور کرنا، اسے اس نے کیسا بنایا ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت کا مالک نہیں؟ جب نہیں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے قابل بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی نہیں ہے، حاجت روا بھی نہیں ہے، اس لیے مسلمان جب بھی پکارتا ہے اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کو پکارتا ہے؟ سارے نے بولتے کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ کو پکارتا ہے۔ مسلمان جس کو پکارتا ہے نا، اس کی ایک شان یہ بھی ہے، اس کی ایک عظمت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، اس کے دفتر کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اس کے ہاں یہ نہیں کہ فلاں وقت پکارو گے تو سنے گا، فلاں وقت پکارے گے تو نہیں سنے گا، دن کو پکارو گے تو سنے گا، رات کو پکارے گو تو سنے گا نہیں، اللہ اکبر، اس کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھنا، وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی وہ تھک جائے، کبھی اسے اونگ آ جائے، کبھی اسے نیند آ جائے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسی ہستی ہے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی موقع ایسا آ جائے وہ اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو، وہ اپنے خاندان میں مشغول ہو، نہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اتنی بڑی ذات ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جسے مسلمان پکارتا ہے، توجہ کرنا، اسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پکارا جب وہ جنت سے دنیا میں آ گئے، پھر میرے رب کو انہوں نے پکارا۔ میں نے کہا ہاں، اس کو جس کو مسلمان پکارتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا، حضرت یعقوب نے انہیں پکارا، حضرت یوسف نے انہیں پکارا، حضرت یحییٰ نے انہیں پکارا، حضرت زکریا نے انہیں پکارا، نانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چخا میں انہیں پکارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پکارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں پکارا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، ہاں جناب والا مقصود کائنات، مقصد حیات بھی ہیں، انہوں نے کبھی اپنے خدا کو مکہ مکرمہ میں پکارا، کبھی مدینہ منورہ میں پکارا، کبھی بدر میں پکارا، کبھی احد میں پکارا، کبھی غار حرا میں پکارا، کبھی غار ثور میں پکارا، کبھی دن کو پکارا، کبھی رات کو پکارا۔ میں نے کہا ہاں، جسے مسلمان پکارتا ہے اسے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پکارا، حضرت عمر نے بھی پکارا، حضرت عثمان نے بھی پکارا، حضرت علی نے بھی مشکل کرنے پہ جس مشکل کشا کو پکارا اسے مسلمان پکارتے ہیں۔ سبھی صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، قطب ابدال، محدثین، مفسرین، تمام کے تمام انسان جس کو پکارتے ہیں، میں نے کہا وہ ذات کون سی ہے جس کی شان ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا مطلب؟ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، خالق، مالک، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی صحابی نہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے بھائی؟ اچھا مولوی صاحب، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، کیا وہ ہماری سن لے گا؟ وہ ہماری اتنی بڑی جو ذات ہے، اتنے اختیارات ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنی بلندیاں ہیں، کیا وہ ہماری سن لے گا؟ ہاں وہ سن لے گا۔ اچھا اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی ہو پھر بھی سن لے گا؟ میں نے کہا یہی تو اس کی رحمت کا کمال ہے۔ اس نے اپنا نام رحمان یوں نہیں رکھا، اس نے اپنا نام رحیم یوں نہیں رکھا، اس نے اپنا نام کریم یوں نہیں رکھا، اس نے اپنا نام غفور یوں نہیں رکھا، اس نے اپنا نام صمد یوں نہیں رکھا۔ صمد کہتے ہی بے نیاز ذات کو ہے،
کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، آپ قرآن کریم کھولتے ہیں، میں اور آپ پکارنے جا رہے ہیں اس ہستی کو کہ جس ہستی کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں، جسے میرا اور آپ کا الہ، میرا اور آپ کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا کہا جاتا ہے کسی کے پاس ایسا خالق وہ پیش کر دے، ہے کسی کے پاس ایسا مالک وہ پیش کر دے، ہے کسی کے پاس ایسا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، جن کی باتیں تم کرتے ہو اور ان پر تو خود مشکلیں آتی ہیں، اور جس پہ مشکل آئے وہ کبھی مشکل کشا ہوا کرتا؟ جو بیچارہ خود کسی کو پکارے وہ پکار کے لائق ہوا کرتا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، کہتا مولوی صاحب اگر ہم پکاریں گے، ہم تو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اس اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہم نہیں پڑھتے، اس نے ہمیں حکم دیا تم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ دینی ہے، ہم نہیں دیتے، صاحب نصاب ہو، حج کرنا ہے، نہیں کرتے، عشر دینا ہے، نہیں دیتے، ہمیں اس نے حکم دیا آنکھ میں نے دے دی ہے، اس سے بے حیائی بد نظری نہیں کرنی، ہم باز نہیں آتے، منع کیا زبان میں نے دی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ہم باز نہیں آئے، اس نے کان دیے، گناہوں کا کام نہیں کرنا، ہم باز نہیں آئے، اس نے مال و دولت دیا، گناہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرنا، ہم باز نہیں آئے، اس نے زندگی دی ہے، ہم نے اس کی نافرمانیوں میں لگا دی ہے، ہمیں اس نے حکم دیا کہ سود کے قریب نہیں جانا، اللہ اکبر، ہم نے تڑپتی لاشیں دیکھ کر پھر بھی سود چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے ہمیں حکم دیا تم نے شراب کے قریب نہیں جانا، ہم نے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھ کر پھر بھی شراب کے پرمٹ کینسل نہیں کیے، اللہ اکبر، اس نے ہمیں حکم دیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا، ہم نے تڑپتی لاشیں دیکھ کر پھر بھی زنا کے اڈے جن کو ہم نے لائسنس جاری کیے ہیں وہ ختم نہیں کیے، ہماری عقل پہ پردہ ہے، ہماری عقل پہ پردہ ہے، میرے بھائیو توجہ رکھنا، ہم پہ کبھی یہ بات نہیں سوچی یہ داڑھی منڈانا یہ گناہ کبیرہ ہے، میرے محبوب کا دل دکھتا ہے، ہم باز نہیں آئے، سب کچھ ہو گیا، مولوی صاحب اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو پکاریں وہ ذات ہماری جواب بات سنے گی، ہمیں جواب دے گی، میں نے کہا کیوں فکر کرتا ہے؟ ان کا اعلان ہے اپنے ہر بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے کیا اعلان ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے بندے اپنے رب کو پکارنا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو رحمتوں سے بھر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ سب کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، جن کا دل ٹھنڈا ہوا وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تیرے رب کا فرمان ہے، او بندے پکارنا تیرا کام ہے اور تیری مشکلوں کو دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے میں نے حضرت کعب سے سنا، اس امت کی جو خصوصیات ہیں نا ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس امت کی خصوصیات کیا ہیں؟ سننا ذرا، اس امت کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، آپ قرآن کریم حدیث پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پہلی امتیں جن پر عذاب آیا صرف ایک گناہ کی وجہ سے آیا۔ کتنے گناہوں کی وجہ سے آیا؟ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا، ان پہ عذاب مسلط کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس امت میں وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں، اس امت میں وہ سارے گناہ، عذاب نہیں آتا بلکہ کیا آواز آتی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے امت محمدیہ اگر گناہ ہو گئے تو فکر نہ کر، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جا میرے در پہ آ کے تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اس امت کی خصوصیات ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اسی طرح یہ بھی خصوصیت ہے، پہلے نبیوں کو حکم ہوتا تھا نبیوں تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، امتوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے محبوب کی نسبت سے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس امت کے ساتھ وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے امت محمدیہ کے ہر فرد
اپنے رب کو پکارنا تیرا کام ہے اور تیری پکار کو قبول کر لینا یہ عرش والے خدا کا کام ہے۔ اس بات کو ذرا مزید سمجھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ اکبر فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ 5 نعمتیں عطا کرے نا پھر اللہ اس کے بدلے میں مزید 5 انعام اور بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ سب سے پہلی نعمت فرمایا اللہ کسی انسان کو کوئی عظمت، کوئی شان، کوئی شوقت، کوئی مقام، کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے وہ ناشکری نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے، اس کو شکر والی نعمت نصیب ہو گئی۔ اللہ اب بدلے میں انعام عطا کرتے ہیں۔ وہ انعام کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، تیری نعمتوں میں اضافہ کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ یہ پہلی نعمت اور پہلا انعام ہے۔ دوسری نعمت فرمایا مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کسی پر کوئی پریشانی آئے اور وہ صبر کرے، کیا کرے؟ فرمایا جس کو یہ نعمت مل گئی نا صبر والی، اللہ اسے انعام کیا دیں گے؟ فرمایا انعام دیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بندے صبر کرنا تیرا کام ہے اور اس پر بغیر حساب کتاب کے اجر عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تیسری نعمت فرمایا تیسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا جس بندے کو اللہ کے دربار میں توبہ نصیب ہو گئی، اللہ اکبر، توبہ والی نعمت مل گئی۔ یہ نعمت ہے، اس کا پتہ چلا جب نعمت ہے تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے توبہ کرنا۔ فرمایا اگر توبہ والی نعمت مل گئی نا انعام کیا ملے گا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تجھے قبولیت کا انعام عطا فرما دیں گے، تو توبہ کرے گا اللہ قبولیت کا انعام عطا فرما دیں گے۔ اب ذرا چوتھا انعام سننا، چوتھی نعمت سننا۔ چوتھی نعمت کیا ہے؟ فرمایا چوتھی نعمت یہ ہے استغفروا ربکم، کیا مطلب؟ اپنے رب سے جو بندہ استغفار طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ اسے مغفرت والا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا 5ویں نعمت اور 5واں انعام سننا۔ فرمایا 5ویں نعمت کیا ہے؟ 5ویں نعمت یہ ہے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر آسانی میں، حالات جیسے کیسے بھی ہو، صبح و شام جو بندے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، فرمایا یہ نعمت ہے۔ اس نعمت پہ انعام کیا ملتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، او بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے اور اسے قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کیسی پیاری نعمت ہے اور کیسا پیارا انعام ہے۔ اور اسی پر بزرگوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا، کہا جیسے سپاہی ہوتا ہے نا، چاہے فوج کا سپاہی ہو، پولیس کا سپاہی ہو، اس کی شان اس کے ہتھیار کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں تو کوئی اسے سپاہی نہیں مانے گا، کوئی ادھر سے ٹھڈا مارے گا، کوئی ادھر سے مارے گا، کوئی ادھر سے مارے گا۔ اگر سپاہی کے پاس ہتھیار ہو تو اس کے قریب کو نہیں جاتا، اس کے قریب ہی کو نہیں جاتا۔ فرمایا مومن کے ایمان کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، سبحان اللہ۔ مومن کے ایمان کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ کیا مطلب؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں ایسی چیز جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ سے زیادہ رزق لے کر دے، اللہ سے بہت زیادہ روزی دے کر دے۔ صحابہ عرض کرتے حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ دعا ہے، اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ فرمایا جو اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ دشمنوں سے محفوظ بھی فرما دیتے ہیں اور اللہ اسے رزق عظیم عطا فرماتے ہیں، ایسے خزانوں سے رزق دیتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
میرے بھائیوں سننا ذرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جس بندے پہ دعا کو کھول دیا گیا، دعا کو کھول دیا گیا، کیا مطلب کہ جس بندے کو اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا اللہ اس پہ قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا جس بندے کو دعا مانگنا نصیب ہو جاتا ہے اس پہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا جس بندے کو دعا مل جاتی ہے، دعا مانگنا نصیب ہو جاتی ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو بھائی دعا کتنی عظمت والی چیز ہے، کہا دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبولیت جنت اور رحمت کے دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ دعا میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، دعا میں اللہ نے کتنی عظمتیں رکھی ہیں، دعا میں اللہ نے کتنا مقام رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ دعا مانگنا کیسے ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ دعا مانگنا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے بندے تو میرے بارے جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی فیصلہ کروں گا، ویسا ہی کیا کروں گا؟ ہم دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں اللہ نے سننا ہے کہ نہیں سننا، اللہ فرماتے اچھا جو تیرا گمان ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ انسان کو بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ علماء نے واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری کے زمانے میں ان کے ایک دوست تھے اللہ والے، جن کا نام تھا حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ۔ یہ ابو عثمان جو تھے نا یہ بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ جب تیمارداری کے لیے گئے لوگوں کو پتہ چلا، دیکھتے دیکھتے ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کو حضرت حسن بصری کہنے لگے ابو عثمان آپ بیمار ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے بیمار کے پاس جاؤ اس سے دعا کروایا کرو، اللہ مریض کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیے نا ذرا ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت ابو عثمان نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ والوں کی دعائیں عجیب ہوا کرتی ہیں، کہہ دو بے شک۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ والے نے دودھ دا گلاس منگیا تے مائی نے نہیں دیتا تے انہیں بیڑا سارا ہی غرق کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہم اللہ کے ولیوں کی دعائیں پیش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کا ولی ایسی دعا کر سکتا ہے؟ سارے نہیں بول دے، بولو بھائی کر سکتا ہے؟ ایک دودھ دا گلاس نہیں لبیا تے پورا بیڑا غرق، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ بھلا اللہ کا ولی اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ بندہ سوچے تو صحیح نا، اللہ کے ولی بھلا کیا کرتے ہیں، اللہ کے ولی کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ چلو بات آگئی، میں بات سناتا جاؤں۔ حضرت ذنون مصری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے دوست احباب بھی تھے۔ راستے میں ایک کشتی اور آئی جس پہ کچھ اوباش قسم کے گندے قسم کے لوگ شراب پی رہے ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت قریب آئے نا تو انہوں نے حضرت کو دیکھ کر بھی شرم نہ کی، حیا نہ کیا۔ جب بندے کے اندر سے حیا اٹھ جائے پھر بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو حضرت کے جو ساتھی مرید تھے نا ان کو بڑا عجیب لگا، حضرت کو کہنے لگے حضرت یہ بالکل بے حیا ہو گئے، آپ دعا کیجئے ان کی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ حضرت خاموش ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب مجبور کر دیا تو اب حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ اللہ جیسے یہ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں انہیں آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ جیسے یہ دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں نا انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ آخرت کی خوشیاں تو اعمال کے بغیر ممکن نہیں۔ فرمایا دعا کا اثر یہ ہوا اللہ نے اس پوری کشتی والوں کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ اللہ کے ولی تو یوں دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سننا، حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگی۔ جب دعا ختم کی نا تو مجمع کے لوگوں کو کہنے لگے او لوگوں تمہیں مبارک ہو،
اللہ کی قسم اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ جب آپ نے یوں قسم اٹھائی نا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول اٹھے، کہنے لگے حضرت آپ اتنی بڑی بات کہہ گئے، آپ اللہ پہ قسم اٹھا گئے، بھلا آپ اللہ پہ قسم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اللہ پہ قسم نہیں اٹھا سکتے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ دعا کو قبول کریں گے، اور آپ نے تو قسم اٹھا دی۔ آگے سے جواب سننا، حضرت نے کیسا عجیب جواب دیا، ایسا یقین اللہ کی ذات پہ کامل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو عثمان کہنے لگے او حسن بصری، آپ ایک نیک انسان ہو، عالم دین ہو، اللہ والے ہو، اگر مجھے پتا چلے نا کہ فلاں جگہ پہ حسن بصری نے فلاں بات کہی ہے، میں آپ کی وہ بات سن کے آپ کی بات پہ قسم اٹھانے کو تیار ہو۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں حسن بصری کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا حسن بصری ایک انسان ہے، اگر انسان کی بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ انسان کا اعلان نہیں، یہ رب الرحمان کا اعلان ہے۔ اگر انسان کی بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے تو رب الرحمان کی بات پہ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ دعا میرے بھائیوں یاد رکھنا، میں اور آپ جو دعا بھی مانگتے ہیں وہ قبول ضرور ہوتی ہے، کہہ دو بے شک۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم تو بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی باہر اچھے ملک کا ہمارے پاس ویزا آ جائے، ہاں جی ہم تو بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں کہ بڑی کوٹھی، کارخانہ، بنگلہ کچھ نہ کچھ بن جائے، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا نا، یاد رکھنا ہر دعا قبول ضرور ہوتی ہے، کہو بے شک۔ کیوں؟ اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، اس کی قبولیت کی کیا ہے؟ صورتیں مختلف ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھیے گا، ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعا، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعا، یہ الفاظ کے اعتبار سے تو ان کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے، مقصود ایک ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت میں سب سے اہم چیز عاجزی ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، اس سے بڑی کوئی عاجزی ہو سکتی؟ عاجزی ہے۔ اچھا پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری قبر بھی بنا دے، اور ہماری آخرت بھی کیا ہے؟ دنیا، قبر، آخرت کی کامیابیاں، یہ عبادت ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب دعا کی طرف آ جائیے، دعا میں کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر عاجزی ہے۔ بندہ عاجزی کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اللہ میں مانگنے والا ہوں اور تو کیا ہے؟ دینے والا ہے۔ پھر انسان اللہ کے سامنے عاجزی کر کے ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، دنیا، قبر، آخرت، عزتیں، کامیابیاں، بھلائیاں مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلا عبادت میں بھی عاجزی ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنا ہے۔ دعا میں بھی کیا ہے؟ عاجزی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میرا اور آپ کا دنیا کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو، ہم جناب والا کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، اچھا اگر تو اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں، وہ چیز ہمیں مل جائے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوشش کامیاب ہے، وگرنہ ہم کہتے ہیں ہماری کوشش بیکار گئی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے منوانے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے کام نکوالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اسے یوں نہ سمجھیے جیسے دنیا کی کوشش ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے دعا کے ذریعے سے اللہ سے جو چاہا اگر وہ مل گیا تو پھر ہماری کوشش کامیاب ہے، اگر نہ ملا تو نعوذ باللہ ہماری کوشش ناکام ہے۔ کوشش ناکام نہیں ہے، کیوں؟ یہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا مانگنے پہ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، نہ ذریعہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ میرے بھائیوں سننا،
دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بندے نے جو مانگا اللہ بعینی ہی وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تو جانتے ہیں نا یہ میرے بندے کے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ یوں دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال سے اتنے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے نامہ اعمال سے گناہ تو نہیں مٹتے، اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ ذخیرے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا کل اللہ کے دربار میں جب بندہ جائے گا نا، نامہ اعمال کھلے گا، بندہ دیکھے گا یہاں تو نیکیوں کے انبار ہیں، یہاں تو نیکیوں کے ڈھیر ہیں، یہاں تو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اور یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ بندہ عرض کرے گا اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے نہیں، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ اجر کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں دن فلاں جگہ تجھے ایک ضرورت پڑی، تو نے میرے سامنے دامن کو پھیلایا، تو میرے سامنے رویا، تو نے مجھ سے مانگا، لیکن وہ چیز تیرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ میں نے تیری دعا کو قبول یوں کیا کہ اس کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت بندہ کہے گا کاش اللہ دنیا میں تو میری کوئی دعا بھی قبول نہ کرتا، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں عطا کر دیتا۔ تو بھائی آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، رمضان جا رہا ہے، دعوت فکر دینا چاہتا ہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ اکبر، رب کا دربار کھلا ہے، رب کی رحمت مجھے اور آپ کو بلا رہی ہے، آ جاؤ میرے بندے آ جاؤ۔ اس وقت جو دنیا کے حالات بنے ہیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ پاکستان کا حکمران کر سکتا ہے، نہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اسے ٹھیک کرے گا تو وہ ایک اللہ کرے گا جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ رب دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اتنے حالات بگڑنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، کیا یہ سود چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، یہ زنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، یہ شراب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، یہ میرے نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ لیکن بھائیوں کیا کریں، یہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے، یہ دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے، یہ 4 گھنٹے تبصرے تو کرتا ہے، کبھی کسی کو غلط کہتا ہے، کبھی کسی کو صحیح کہتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر توبہ ہوتی تو آج چہروں پہ ہمارے توبہ نظر آتی، آج ہمارے لباس پہ توبہ نظر آتی، آج ہماری تجارت میں توبہ نظر آتی، آج مسجدیں فرض نماز میں بھر جاتی، توبہ نظر آتی۔ لیکن کیا ہے، بے حیائی اسی طرح ہے، فلمیں گانے ٹی وی کیبل اسی طرح چل رہی ہے، سود کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ ہم کیسے دھوکے میں ہیں کہ سارے گناہ کرتے بھی رہے اور اللہ راضی ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں۔ آؤ قدم اٹھائیں، گناہ کو چھوڑیں اور پھر اپنے رب کو پکاریں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ وہ رب ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کرنا نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ آؤ اس رب سے مانگے، ہم مانگتے جائیں گے وہ عطا کرتا جائے گا، کہو انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب بندہ اسے مانگتا ہے نا تو پھر بندہ کیسا ہو جاتا ہے۔ بس آخری مثال اور پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اچھا لوگ کی کہندے نے انہاں ولیاں کو پتہ نہیں کی ہوندا ہے، پتہ نہیں کی ہوندا ہے، پتہ نہیں کی ہوندا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ان کا رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ دھوکے میں نہ رہنا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں جب بھی حاجت پڑے نا وہ کہتے ہیں اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، ہم تجھ سے لے کے اٹھیں گے۔ اور پھر اللہ ایسے بندوں کو کبھی اپنے در سے خالی اٹھاتا نہیں ہے۔ پیران پیر کو وقت کا بادشاہ کہنے لگا، خط لکھا اس نے کہا جی میں سنجر کا بادشاہ ہوں اور آپ کا مرید ہوں، 3 دن میں آپ کی خانقاہ میں رہا، کیا دیکھا؟ اللہ 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 اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر کہتا جی ہزاروں مرید، صبح کا ناشتہ بھی بہترین، دوپہر کا کھانا بھی بہترین، اور رات کا کھانا بھی، بولتے نہیں، رات کا کھانا بھی بہترین۔ میں نے کہا یہ بہترین
اس وقت سے دکھ رہا ہے اور آج تک دکھ رہا ہے اور قیامت تک دکھتا رہے گا. کہو انشاءاللہ. سارے نہیں انشاءاللہ کہتے, سارے کہہ دو انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتائیں, جو بندہ 24 گھنٹے جہاں رب کا قرآن پڑھ ہوتا ہو, مصطفیٰ کا فرمان پڑھ ہوتا ہو, وہاں کے نظام ٹھیک نہیں ہوں گے تو کہاں نظام ٹھیک ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. میرے بھائیو, ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو استاد جی کہنے لگے ہمارے ہاں رمضان میں ایک بکرے کا گوشت ختم نہیں ہوتا تو نیا آ جاتا. میں نے کہا سبحان اللہ, ایک ختم نہیں ہوتا اور یہ کون بھیجتا ہے؟ ٹلے ٹلے بول دے, پورا یقین نہیں ہے نا. جن کا پورا یقین ہے کہہ دو کون بھیجتا ہے؟ ہمیں یہی پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب کون بھیجتا ہے, کون بھیجتا ہے. میں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کون بھیجتا ہے, بس ہم تو ایک سے مانگتے ہیں جسے اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے. تو حضرت پیران پیر کو وہ بادشاہ کہنے لگا حضرت کیسے نظام چلتا ہوگا, کتنی آپ کو مشکل ہوتی ہوگی. یہ میرا جو ملک ہے نا سنجر, اس میں ایک صوبہ ہے جس کا نام نیمروز ہے. یہ صوبہ آپ لے لیں, اس کی لاکھوں روپیہ سالانہ آمدن ہے. آپ اسے اپنے مریدوں پہ خرچ کیجئے. پیران پیر کو چاہیے تھا نا, لے لیتے, اس پہ حکمرانی کرتے, وہاں سے جو پیسے ملتے مریدوں پہ خرچ کر دیتے. حضرت پیران پیر کہنے لگے اسے جواب لکھو. حضرت کیا جواب لکھیں؟ شکریہ کا خط لکھنا ہے کہ ہم اپنے مریدوں سمیت آپ کے دربار پہ آ رہے ہیں حاضری لگوانے, ہاں جی آپ کو سلام کرنے. آپ نے پورا صوبہ ہمیں دے دیا. اللہ اکبر. فرمایا میں تاریخ بدلوں گا نہیں, تاریخ بنا جاؤں گا. کہہ دو سبحان اللہ. تاریخ بدلنا اور ہوتا ہے, تاریخ بنا جانا اور ہو جاتا ہے. جو جھک جائیں ہر جگہ وہ تاریخ نہیں بنایا کرتے. اللہ اکبر. فرمایا اس کو جواب لکھو, جب سے اللہ نے نیم شب کی حکمرانی دی ہے مجھے کسی بھی صوبے کی حکمرانی کی ضرورت ہے. مریدوں نے جواب تو لکھ دیا, اب سوچ میں پڑ گئے یہ نیم شب کی حکمرانی حضرت کو کب سے ملی, ہمیں تو بتایا ہی نہیں. ڈرتے ڈرتے پوچھا حضرت یہ نیمروز تو صوبہ ہے, یہ نیم شب کون سی حکومت ہے؟ فرمایا آدھی رات اٹھ کے اپنے رب کے سامنے رونا, جب سے اللہ نے یہ حکومت دی ہے کسی بھی حکومت کی ضرورت ہے. تمہیں یقین آئے نہ آئے, تمہیں یقین آئے نہ آئے, تمہیں یقین آئے نہ آئے. تبلیغی جماعت ہے, یہ مدارس ہیں جن کا کروڑوں نہیں اربوں روپیہ سالانہ خرچ ہے. میں نے کہا بھائیو ان کے پاس یہی حکومت ہے. یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث جب رات کو 2 بجے اٹھ کے روتے ہیں نا رب کے سامنے, تو پھر اللہ کو ہم جیسے گنہگاروں پہ بھی ترس آ جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے فطرانہ 100 روپیہ ہے. کتنا ہے جی؟ 100. 2 سا پونے 2 سا جو ہے احتیاطاً 2 کلو جو ہے وہ جناب نصف سا جو ہے وہ پونے 2 کلو کا, لیکن احتیاطاً 2 کلو کا بھی بنایا جائے تو 100 روپیہ فطرانہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ اور انشاءاللہ ہمارا تراویح کے اندر جو ختم قرآن تکمیل قرآن کی مجلس ہوتی ہے وہ 29 رمضان کو ہوگی. کب ہوگی؟ 29 رمضان کو. مجھے کچھ ساتھیوں نے میسج بھی کیے کہ آپ ناموس رسالت کے حوالے سے چونکہ ملک میں بات چل رہی ہے آپ بات کریں, تو میں نے گزشتہ جمعہ اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ناموس رسالت کے حوالے سے بات تکمیل قرآن کی مجلس میں کریں گے. کہو انشاءاللہ. کیوں؟ اگر نبی کی ختم نبوت ہی محفوظ نہیں پھر نہ نماز, نہ روزہ, نہ قرآن, نہ زکوٰۃ, نہ حج, کوئی چیز بھی محفوظ ہے نہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات وقت پہ تشریف لائیں. اور تیسرا جو ہے انشاءاللہ عید کا اعلان جو ہے مشاورت کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا. چوتھا اعلان سب سے اہم اعلان جو کہتے ہیں نا یہ کیسے چلتا ہے, اب دیکھنا اللہ کے ابابیل کھڑے ہوں گے, اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور اپنی مسجد کے لیے فنڈ دیں گے. کہو انشاءاللہ. ہون ٹلے ٹلے انشاءاللہ. ایدہ نہ کریا کرو, جی میں تقریر تھی انشاءاللہ سبحان اللہ چل دی ہے نا جی, ایویں کیا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہو انشاءاللہ.